سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ تمہارا جو جی چاہے گا تم کر لو گے. جاؤ یہاں سے باہر فیضان. میں غصے سے پہلے ہی بپھری پڑی تھی. وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. کیا کیا ہے میں نے؟ تمہیں ملال کیا ہے یشما؟ اپنے کزن سے منگنی ٹوٹنے پہ تم خود کو سزا کیوں دے رہی ہو؟ تمہیں تو اسے جیلس کروانا چاہیے تھا یشما کہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا رشتہ تمہیں مل گیا ہے، اور تم اس بڈھے سے شادی کر کے اس پہ یہ ثابت کر رہی ہو کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم کسی کی سیکنڈ وائف بنو گی. مطلب تمہاری کوئی وقت ہی نہیں ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے جعفر سے رشتہ ٹوٹنے پہ اتنا غم تھا، یا میں ڈس ہارٹ ہو کے کسی بڈھے سے شادی پہ راضی ہو گئی ہوں. میں نے کہا میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں. تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے؟ وہ کہنے لگا اب تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں ہے، میری بھی ہے. اس لیے بھول جاؤ کہ پہلے تمہاری زندگی میں کون آیا تھا اور کون نہیں. اب میں ہوں، اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم اپنے منگیتر کا سوگ مناتی ہوئی مجھے نظر آؤ. ہماری آج رات کی جرمنی کی فلائٹ ہے. تمہارا پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا وغیرہ میں کروا چکا ہوں. اپنی پیکنگ کر لینا بنا کوئی تماشا کیے. تم میرے ساتھ جاؤ گی، اور انکار کا تمہارے پاس ویسے بھی کوئی آپشن نہیں ہے. میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تھا. تم چینج کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، میری طرف سے اجازت ہے. ویسے فلائٹ میں دلہن بن کے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں مگر یہ جوڑا سامان میں رکھ لینا، جرمنی جا کے تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. میں پتہ نہیں کیسے اس کی بکواس سن رہی تھی. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. میں بیڈ پہ بیٹھ گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بھنور میں کیوں پھنستی چلی جا رہی ہوں. مجھے واصف کی یادوں سے پیچھا چھڑوانا تھا، اور میں اسی کے بھائی کی بیوی بن کے واصف کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی تھی. کتنا چاہا تھا کہ میں یہاں سے واصف کی یادوں سے بہت دور چلی جاؤں. وہ اس کا بھائی تھا. وہ بات بات پہ اس کا ذکر کرتا تھا. میں ذہنی اذیت سے دوچار تھی. کچھ دیر بعد میری والدہ اور ورشا کمرے میں آ گئی. میں اپنے کپڑے تبدیل کر چکی تھی. میری والدہ کہنے لگی اپنی پیکنگ نہیں کی تم نے؟ میں نے کہا امی میں اتنی بوجھ ہو گئی تھی آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگ اتنی دور مجھے پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے. میری والدہ کہنے لگی تمہیں میں نہیں سمجھا سکتی، تم جلدی سے پیکنگ کرو، وہ باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے. امی نے ہی بیگ اتار کے میرے کپڑے ڈالے. میرا عروسی لباس ڈالنے لگی تو میں نے منع کر دیا. بڑے غصے سے میں اپنا سامان کا بیگ لے کے باہر آئی. وہ لاؤنج میں ہی میرے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگے. یقیناً واصف کی ہی باتیں کر رہے ہوں گے. وہ کہنے لگا میں کوشش کروں گا کہ 6 مہینے یا سال بعد یشما کو کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس بھیج دوں، لیکن آپ بے فکر رہیے گا، یہ وہاں بہت خوش رہے گی. میرے والد مجھے دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مجھے اپنے کندھے کے ساتھ لگایا، دعائیں دینے لگے. سب لوگ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے، لیکن میں کسی سے بھی سیدھی طرح سے نہیں ملی تھی. فیضان ابھی میرے والدین اور ورشا سے بات کر ہی رہا تھا، لیکن میں اپنے سامان کا بیگ گھسیٹتی ہوئی اندر جا چکی تھی. میں جا کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی. 15 منٹ کے بعد فیضان آیا. ماتھے پہ بل تھے. میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. کہنے لگا نہایت افسوس کی بات ہے، پھپھو اور انکل سے تم نے مل کے نہیں آنا تھا؟ ورشا رو رہی تھی. میں نے کہا تم نے مل لیا نا، ویسے بھی تم ان کے سگے ہو، میں ان کی کیا لگتی ہوں؟ اگر ان کی کچھ لگتی تو میری بات کو اہمیت دیتے، لیکن انہوں نے تمہاری بات کو اہمیت دی. وہ میری طرف دیکھ رہا تھا لیکن میں رخ بدل گئی. کہنے لگا نہایت افسوس کی بات ہے، ایک تو تمہیں اتنا ہینڈسم شوہر ملا، بجائے شکر ادا کرنے کے تم اپنے ماں باپ سے ناراض ہو. بڑی عجیب لڑکی ہو. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہماری بورڈنگ ہو چکی تھی. کچھ دیر بعد جہاز میں جا کر میں کھڑکی کے پاس والی سیٹ پہ بیٹھ گئی. وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا 7 گھنٹے کا سفر ہے، نیند آئے تو میرا کندھا حاضر ہے، سو جانا. میں نے کہا مجھے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہے. کافی دیر میں کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی. ویسے بھی رات ہو چکی تھی. کچھ دیر وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کے کہنے لگا اتنا طویل سفر ہے، چپ چاپ تو یہ سفر نہیں کٹے گا. باہر تمہیں کیا نظر آ رہا ہے سوائے اندھیرے کے؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے. میں نے سیٹ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں. اس نے ایئر ہوسٹس کو بلایا. کہنے لگا ایک کمفرٹر دے دیں. کچھ دیر کے بعد وہ کمفرٹر لے کر آ گئی.
اس نے اچھی طرح سے مجھ پہ کمفرٹر ڈال دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہی کمفرٹر آدھا اپنے اوپر بھی لیا ہوا تھا۔ عجیب انسان تھا، آلتی پالتی مار کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ ٹکٹ کے پیسے پورے بھرے ہیں، اب کیا اپنی مرضی سے بھی نہ بیٹھوں؟ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا تم نے اتنے سال جرمنی میں گزارے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہیں گزارے ہیں لیکن اپنے دیسی طریقے سے، ورنہ ابھی تک تو 2-3 گوریوں سے تو میرا چکر چل چکا ہوتا۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا وہاں تم کیا کیا کرتے رہے ہو؟ کہنے لگا سچ میں کچھ نہیں کیا، ابھی تو بس تعلیم ختم ہوئی تھی، جاب لگی تھی۔ پھر گہری سانس لے کے آنکھیں بند کر کے ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ یقیناً واصف کو یاد کر رہا ہوگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کے نقوش کافی حد تک واصف سے ملتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ واصف کی رنگت گوری تھی، لیکن فیضان کی رنگت اتنی گوری نہیں تھی، بس صاف ستھرا رنگ تھا، ہلکا گندمی سا، لیکن وہ واصف سے بہت ملتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی بناوٹ بھی اس جیسی تھی۔ میں کبھی اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگتی، کبھی اس کے چہرے کو، بس فرق یہ تھا کہ فیضان کلین شیو تھا اور واصف کی ہلکی ہلکی شیو تھی، اور وہ ویسے ہی رکھتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے واصف کے نقوش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا جب اس نے ایک آنکھ کھول کے مجھے دیکھا۔ میں بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں اپنا رخ دوبارہ سے کھڑکی کی طرف موڑ چکی تھی، تبھی اس نے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتی ہو یشما۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید میں اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن میرے دل میں سے شاید واصف کی محبت کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کی ریجیکشن نے میرے دل میں اس کی محبت کو کم نہیں کیا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے اس کے جانے کے بعد ہوا تھا کہ میرے دل میں وہ ابھی بھی اسی مقام پہ کھڑا ہے جہاں پہلے تھا۔ کچھ دیر بعد میں کھڑکی سے ہی اپنا سر ٹکا کے سو چکی تھی، اپنی سیٹ بھی پیچھے کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا جیسے میرے کندھے پہ وزن سا پڑا ہو۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو فیضان میرے کندھے پہ سر رکھ کے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ فیضان، فیضان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ہماری سیٹوں کے اوپر لگی لائٹ کو بند کر چکا تھا۔ تقریباً پورے جہاز میں زیادہ تر اندھیرا ہی تھا۔ ہاں، جس نے کچھ پڑھنا تھا یا جاگنا تھا اس نے اپنی سیٹ کے اوپر کا بلب آن کر رکھا تھا۔ میں نے اسے 2-3 بار پکارا، لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے کندھے کو تکیا سمجھ کے سو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ اپنا سر ٹکا لیا، لیکن اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے اسے ذرا سا ہلایا۔ خدا کے لیے فیضان، اپنے خراٹوں کا اسپیکر کم کرو۔ نہ میں سو پا رہی تھی نہ میں جاگ پا رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن نہ تو اس نے میرے کندھے سے سر ہٹایا اور نہ خراٹوں کا والیوم کم کیا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ شاید میں بامشکل 1 گھنٹہ ہی سوئی تھی کہ پھر سے وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ تم مجھے معاف کر چکی تھی یشما۔ جب معاف کر دیا تھا تو پھر میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ تم مجھے تھپڑ مار لیتی، میرا گریبان جھنجھوڑ لیتی، کچھ بھی کر لیتی، پر یہ نہ کرتی۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے دروازوں کی دستک دھک دھک کر کے میرے دل پہ ہو رہی تھی۔ پھر ممانی کے چیخنے کی آوازیں۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حالانکہ اے سی کی کولنگ سے مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر میرا چہرہ پسینے سے بھر چکا تھا۔ مجھ پہ بدحواسی سوار ہونے لگی۔ میں نے سائیڈ سے اپنے پرس میں سے میڈیسن نکالی۔ وہیں سے ایئر ہوسٹس گزر رہی تھی۔ میں نے اس سے پانی مانگا۔ اپنی میڈیسن کھا کے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ واصف کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تم سے اتنی شدت سے محبت ہو جائے گی یشما۔ پھر سے اس کی باتیں میرا چین چرا رہی تھیں۔ شاید یہ میری سزا تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے ساختہ میری نظر سوئے ہوئے فیضان پہ پڑی۔ لگ رہا تھا کہ فیضان نہیں ہے، واصف ہے۔
نیند میں ہی فیضان اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ چکا تھا۔ میں بالکل کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور باقی کی 1.5 سیٹ پہ وہی بچھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیسے سفر کرتا تھا یہ۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان تو تنگ آ جاتا ہوگا اس سے، اور اگر لڑکی اس کے ساتھ سفر کرتی ہوگی تو پھر کیا تب بھی ایسے ہی بے فکر ہو کے سوتا ہوگا؟ تب تو تمیز سے رہتا ہوگا نا۔ مجھے اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب میرے کندھے میں درد سا شروع ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالنے لگا۔ کیا تکلیف ہے یار، سونے دو۔ میں نے کہا اپنی سیٹ پہ جا کے مرو، میرا کندھا تمہارا تکیہ نہیں ہے، میں نے دھیمے لہجے میں گررا کے کہا۔ وہ جمائی لینے لگا، انگڑائی لینے لگا، کہنے لگا اچھی خاصی نیند کا ستیہ ناش کر دیا۔ میں نے کہا اس طرح سے سفر کرتے ہو تم؟ اگر تمہارے پاس کوئی دوسری لڑکی بیٹھی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسے سوتے، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے؟ وہ کہنے لگا ہاں لیکن تم کوئی اور لڑکی تو نہیں ہو، میری بیوی ہو، اور مجھے پتا تھا کہ میرے برابر میں میری بیوی ہی بیٹھی ہے، میری محرم بیٹھی ہے، غیر محرم نہیں بیٹھی۔ اسی لیے تو بڑی پرسکون نیند آئی مجھے۔ ابھی بھی جمائیاں لے رہا تھا۔ میں نے کہا یعنی کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ تمیز سے بیٹھ کے سفر کرتے ہو؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، جاگنا بھی پڑتا ہے۔ اب اوروں کے کندھے پہ سر تھوڑی رکھ سکتا ہوں، اپنی چیز پہ انسان حق جماتا ہے۔ پھر گھڑی دیکھنے لگا۔ کم آن یار، اتنی جلدی جگا دیا تم نے، ابھی بھی 4 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک تو میرے کندھے میں درد ہونا شروع ہو گیا، اوپر سے تمہارے خراٹے سن سن کے میرا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا میں خراٹے وراٹے نہیں لیتا، سمجھی نا، جھوٹے الزام مت لگایا کرو مجھ پہ۔ ہاتھ سے اپنی جمائی روکتے ہوئے اس نے اپنا سر سیٹ سے لگایا اور آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں بھی سو چکی تھی۔ جرمنی میں جب جہاز لینڈ کرنے لگا تو مجھے فیضان نے جگایا۔ اٹھ جاؤ میڈم، آ گیا جرمنی۔ میں اٹھ گئی۔ ویسے بھی نیند کی دوا کھائی تھی، ابھی تک آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ بنا نیند کی دوا کھائے اور ڈپریشن کی دوائیاں کھائے مجھے چین نہیں آتا تھا، نہ نیند آتی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے ٹیکسی کروائی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔ 2 کمروں کا فلیٹ تھا، لاؤنج بس چھوٹا سا ہی تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ کہنے لگا میں آرڈر کر دیتا ہوں، ناشتہ باہر سے آ جائے گا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تم سو جاؤ۔ میں نے کہا میرا کمرہ کون سا ہے؟ میری بات پہ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا کیا مطلب میرا کمرہ کون سا ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ 2 کمرے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک میرا اسٹڈی روم ہے اور ایک میرا بیڈ روم ہے۔ یہ الگ الگ کمرے کا چکر میں نے نہیں پال رکھا، اور میں تم سے نکاح کر کے تمہیں لے کے آیا ہوں، اس لیے میرا اور تمہارا ایک ہی کمرہ ہے۔ اس نے انگلی سے اپنی طرف اور میری طرف اشارہ کر کے کہا فیضان میں ابھی ذہنی طور پہ اس طرح کے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں ایسی باتیں بالکل بھی نہیں سنوں گا اور نہ میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بیڈ روم ہے، جاؤ اور جا کے سو جاؤ، ویسے بھی مجھے اپنے آفس جانا ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، بیگ وہیں رکھ دیا کیونکہ نیند کی میڈیسن کا اثر ابھی بھی تھا۔ سامنے بیڈ کی چادر کو اچھے سے جھاڑ کے بچھایا، کمبل لے کے میں سو چکی تھی کیونکہ جرمنی کا موسم بھی خاصا سرد تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو شاید دوپہر کا وقت تھا۔ میں برش وغیرہ کر کے جب باہر آئی تو کچن میں انڈے، بریڈ، بسکٹ، ملک پیک سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے فریج کھولا تو چکن موجود تھا، پیاز وغیرہ بھی وہ رکھ کے گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، پہلے تو ناشتہ بنایا، پھر کھانا بنایا، گھر کی صفائی کرنے لگی کیونکہ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے بس 1 ہی گھنٹہ لگا تھا، گھر بالکل صاف ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے الماری میں رکھنے کے لیے الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر میرے اوپر گرا۔ اتنا بے ترتیب انسان تھا یہ فیضان کہ یہاں رہ کے بھی اس کی صحت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، ورنہ میں نے سنا تھا کہ جو لوگ باہر کی کنٹری میں رہتے ہیں ان کی زندگی میں سلیقہ طریقہ خود ہی آ جاتا ہے اور وہ کام کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسا ڈھیٹ انسان تھا۔ 1.5 گھنٹہ لگا تھا مجھے اس کی الماری کو الماری کی شکل دیتے ہوئے، ورنہ کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔
اس کے سارے کپڑے میں نے طے کر کے رکھے، جو استری کرنے والے تھے وہ استری کر کے رکھے، پوری الماری کو سیٹ کر کے اپنے کپڑوں کی جگہ بھی بنا کے میں رکھ چکی تھی۔ ان سب کاموں سے جیسے ہی میں فارغ ہوئی تو باہر مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ شاید وہ چابی لے کے گیا تھا۔ اندر آیا تو کہنے لگا، میرا گھر تو مجھے میرا گھر لگ ہی نہیں رہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے کہا اگر تولیہ صوفے پہ پڑا ہوتا، موزے اور دھونے والے کپڑے بکھرے پڑے ہوتے، تب تمہیں لگتا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ کہنے لگا اسی لیے تو شادی کی ہے، میں پھیلایا کروں گا، تم سمیٹا کرنا۔ تمہیں کس لیے لایا ہوں؟ اسی لیے تو لایا ہوں، میڈ کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے۔ اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا۔ آتے ہی اس نے اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے صوفے پہ رکھا، کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا، ٹائی اتار کے دوسری طرف پھینکی، اپنے شوز اتار کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف پھینک دیا، موزے اتار کے لاپرواہی سے ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے فیضان؟ میں پاگل نہیں ہوں، سمجھے نا؟ 4 گھنٹے لگا کے میں نے اس گھر کو کباڑ خانے سے گھر بنایا ہے۔ اپنی الماری دیکھی تھی تم نے؟ الماری کم اور دھوبی گھاٹ زیادہ لگ رہی تھی۔ الماری کھولتے ہی کپڑے میرے… ابھی میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب اس نے میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں بے ساختہ اس پہ گری تھی۔ وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کے کہنے لگا، جب شوہر گھر آتا ہے نا تو ایسی باتیں نہیں کرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے، اور یہ تمہارا روز کا کام ہے، سمجھی نا؟ میں ایسے گھر کو بکھیرا کروں گا، تم سمیٹا کرو گی، تاکہ جب میں گھر پہ نہ ہوں تو تم میرے کاموں میں ہر وقت بیزی رہو، تمہیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میں اس کی اس حرکت پہ جی بھر کے ضد جوئی تھی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا فیضان چھوڑو مجھے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا میں فریش ہو کے آتا ہوں، تم کھانا گرم کرو، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے میرے لیے دلہن بن کے تیار ہو جاؤ۔ بس 1 گھنٹے کا وقت دوں گا تمہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت اچھا سا تیار ہونا ہے میرے لیے۔ میں کچن میں چلی گئی۔ کھانا گرم کرتے ہوئے بھی میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس الجھن میں پھنس رہی ہوں۔ میں فیضان سے محبت کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ واصف کا بھائی تھا۔ اگر بعد میں وہ سچ جان لیتا تو وہ یقیناً مجھے چھوڑ دیتا، اس لیے میں کوئی ایسا رشتہ قائم کرنا ہی نہیں چاہتی تھی جس سے بعد میں مجھے تکلیف ہو۔ 10 منٹ میں وہ نہا کر اپنے ٹراؤزر شرٹ میں باہر آ گیا۔ میں نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا، لیکن مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو۔ اپنے برابر والی کرسی اس نے کھسکا کے پیچھے کی کیونکہ میں اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میم، یہیں پہ ٹھیک ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تم پیٹ بھر کے کھاؤ گی زبردستی۔ اس نے زبردستی مجھے 1 روٹی کھانے پہ مجبور کیا۔ کہہ رہا تھا بنا روٹی کھائے تم اٹھی تو یاد رکھنا مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، لیکن میں بے حد نروس تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے روکوں کیسے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس شادی کا انجام صرف جدا ہونا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی قاتلہ کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، نہ اسے محبت دے سکے گا۔ آج نہیں تو کل اسے پتہ چل جائے گا کہ میری وجہ سے واصف کی جان گئی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں آیا، مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگا ہر چیز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھا۔ پھر کہنے لگا کپڑے کیوں نہیں چینج کیے تم نے؟ میں نے کہا میں عروسی لباس لے کے ہی نہیں آئی تھی۔ کہنے لگا تو اور بہت سے کپڑے پڑے ہیں تمہاری الماری میں، کچھ بھی اچھا سا پہن لیتی۔ چلو جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا فیضان پلیز مجھے بس چند دن دے دو۔ میں سچ مچ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنا سکوں، پلیز۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کمرے میں کوئی صوفہ نہیں تھا
اور نہ ہی وہ کمرہ اتنا بڑا تھا، بس ایک بیڈ تھا، وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گیا۔ میں وہیں کھڑی تھی۔ کہنے لگا یہاں کھڑے کھڑے سو گی کیا، لیٹو آرام کرو۔ میں نے کہا نہیں میں باہر لاؤنج میں صوفے پہ سو جاتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے پریشان مت کرو، تم نے 3 دن مانگے ہیں، میں تمہیں 3 دن دوں گا، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، چلو آؤ لیٹو۔ میں اس کی دوسری جانب بیڈ پہ لیٹ گئی، کروٹ بھی اس کی مخالف سمت میں کر لی۔ اس نے لیمپ بند کر دیا۔ کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی، اپنی میڈیسن کھائی اور وہاں صوفے پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی سو چکی تھی۔ میری آنکھ خراٹوں کی آواز پہ کھلی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ پہ کچھ وزن سا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے تکیے پہ سر رکھے میرے کان کے پاس وہ خراٹے مار رہا تھا اور اپنا ہاتھ بھی میرے پیٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ دن نکل چکا تھا اور کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کیا لیکن دوبارہ سے اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پہ رکھ دیا اور میری کمر اپنے سینے سے لگا لی۔ میں نے کہا تم طریقے سے نہیں رہ سکتے نا میرے ساتھ۔ کہنے لگا کیا، کچھ کیا تو نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ، اب اپنی مرضی سے سونے کا حق تو ہے مجھے۔ میں نے کہا اپنے یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آتی۔ کہنے لگا ساری رات تو ایسے ہی سوتی رہی ہو میرے انہی خراٹوں کو سن کے، اب احساس ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے واقعی احساس نہیں تھا، میں ہوش میں نہیں تھی، میں گہری نیند میں تھی۔ کہنے لگا ہاں مجھے رات کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں ہو۔ اس کی بات اور اس کا انداز سن کے پتہ نہیں میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے بال کھلے ہوئے تھے، حالانکہ رات کو میں چٹیاں کر کے سوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا رہا تھا۔ تمہارے بال بہت اچھے ہیں، انہیں کھلے رہنے دیا کرو۔ میرے بال دوبارہ سے گھنگریالے ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے بالوں کا جوڑا بنایا، اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ سامنے ڈریسنگ پہ جب میری نظر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میری گردن پہ، میرے رخسار پہ سرخ نشان تھے۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو ہنسنے لگا۔ ویسے میں بھی حیران تھا، کوئی لڑکی اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہے؟ تمہیں احساس تک نہیں ہوا؟ مجھے لگا تھا کہ فوراً سے اٹھ جاؤ گی۔ میں نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا، بڑے غصے سے، اور کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ اس کے آفس جانے کا وقت تھا۔ بے دلی سے میں نے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ میں نے ٹیبل پہ رکھا اور اس کا چائے کا کپ بھی رکھ دیا۔ اپنے لیے میں نے ناشتہ نہیں بنایا تھا۔ جب وہ تیار ہو کے آیا تو مجھے غصے میں دیکھ کے کہنے لگا تمہارا ناشتہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، جب لگے گی تو میں کھا لوں گی۔ کہنے لگا مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے اپنا ناشتہ بناؤ اور میرے سامنے کرو۔ یہ تمہاری شکل پہ یہ 12 بجے ہے نا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے نا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگا تکلیف کس بات کی ہے تمہیں؟ دیکھو میں ایک بات صاف بتا دوں کہ اگر تم اپنے اس کزن سے شادی نہ ہونے کا سوگ منا رہی ہو تو قسم کھا کے کہتا ہوں یشما، میں تمہیں 1 دن کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں بالکل ہی شرافت دکھاؤں گا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا جعفر نہ تو کل میرے لیے اہمیت رکھتا تھا، نہ آج رکھتا ہے، اور آئندہ مجھے جعفر کے حوالے سے تانے مت دینا۔ میں نے بڑے غصے سے اسے کہا تھا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں وقت چاہیے تمہیں؟ جب وہ تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تمہارے دل میں نہ کل تھا نہ آج ہے، تو تکلیف کیا ہے تمہیں؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا، بڑے غصے سے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ میں نے کہا فیضان اگر تمہیں مجھ پہ ایسے ہی شک تھا تو تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تمہیں بار بار گواہیاں نہیں دے سکتی۔ کہنے لگا وجہ تو بتا سکتی ہو نا، جب وہ شخص تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا تو تمہیں وقت کیوں چاہیے؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے، 2 مہینے میں تم یکسر بدل کے رہ گئی ہو، نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اگر مسئلہ جعفر نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس بار وہ کافی سنجیدگی اور غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، وقت چاہیے مجھے۔ کہنے لگا وہ 40 سالہ شخص تمہیں وقت دیتا کیا؟ تم اس سے کہہ سکتی تھی کہ مجھے 3 دن چاہیے، مجھے 4 دن چاہیے۔
میں نے کہا ہو سکتا ہے دے دیتا، ہو سکتا ہے تمہاری طرح مجھ سے اتنے سوال نہ کرتا، نہ مجھے جعفر کے حوالے سے بار بار باتیں سناتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا ناشتہ بنا رہی ہو تم یا پھر میں بھوکا چلا جاؤں؟ بائی گاڈ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا اور میں رات کو بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی دھمکی کچھ ایسی تھی کہ میں کچن میں آ گئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا، ٹیبل پہ پٹخ کے رکھا۔ وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے ناشتہ کھا رہی تھی اور وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ جب تک میں نے پورا ناشتہ نہیں کیا وہ گیا نہیں تھا۔ جانے سے پہلے کہنے لگا بریانی بنا لینا میرے لیے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ جا چکا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی، بریانی بھی بنائی، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، شام ہو رہی تھی، مجھے ڈپریشن سا ہونے لگا۔ میں نے اپنی ڈپریشن کی گولیاں کھائیں، کچھ دیر سر پکڑ کے بیٹھی رہی۔ میں لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھی تھی جب وہ دروازہ کھول کے اندر آیا۔ ہاتھ میں گلابوں کا ایک فلاور بوکے تھا، میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ پکڑ لیا، زبردستی مسکرا کے اسے شکریہ کہا۔ کہنے لگا انسان اچھے کپڑے بھی پہن لیتا ہے، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں پہن لوں گی کل سے۔ کہنے لگا بہت مہربانی آپ کی۔ پھر کہنے لگا وہ الماری میں نے نائٹی رکھی ہے، وہ پہن لیا کرو، یہاں دن میں کوئی نہیں آتا، اور اگر لاؤنج کے پردے برابر کر لو تو تم باہر سے کسی کو نظر نہیں آؤ گی، اور ویسے بھی نظر نہیں آؤ گی۔ جو شیشے یہاں لاؤنج کی کھڑکیوں پہ لگے ہیں، باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آتا، تم جیسے چاہو گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا مجھے ایسے اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کے گھر میں گھومنے پھرنے کی عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا تو ڈال لو عادت، گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا اور مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے کہا میں نے بریانی بنائی ہے اور وہ ابھی گرم ہی ہے۔ کہنے لگا بس میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ 5 منٹ میں وہ کپڑے چینج کر کے نہا کے آ چکا تھا۔ تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، پھر تولیہ اٹھا کے صوفے پہ پھینک دیا۔ میں نے کہا تمہیں مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے تم پہ بالکل بھی ترس نہیں آتا، تم کام کرتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، اٹھا لیا کرو نا یار، ابھی تو میرے بچے نہیں ہیں، اتنا زیادہ بکھیڑا تھوڑی ہوتا ہے، میرا تو بس تھوڑا ہی ہوتا ہے، 5 منٹ لگتے ہیں، یوں تولیہ اٹھاؤ، یہ میرے شوز اٹھا کے ایک طرف رکھو، موزے اٹھاؤ مشین میں ڈال دو، اور یہ لیپ ٹاپ میری اسٹڈی روم میں رکھ دو، بس 5 منٹ۔ میرے تو بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں 5-5 منٹ کے۔ اور ہاں، وہ کمرے میں کپڑے میں نے بیڈ پہ پھینک دیے تھے، اور میری گھڑی میرے ڈریسنگ پہ، اور بوٹ پتہ نہیں کہاں پھینکا تھا، یاد نہیں آ رہا، اسے بھی بس 5 منٹ لگیں گے سب کچھ اٹھاتے ہوئے، بس اتنے سے تو کام ہوتے ہیں میرے۔ میں نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اور وہ جو تم الماری کا ستیہ ناش کر کے گئے ہو، جو ابھی کل میں نے تمہاری الماری ٹھیک کی تھی، کہنے لگا اس کو بھی 5 منٹ لگیں گے، بس ذرا سی طے خراب ہوئی ہے، وہ تم 5 منٹ میں کر لو گی؟ میں نے کہا یوں 5-5 منٹ کر کے مجھے پورا دن لگ جاتا ہے۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا کہ جب شوہر آتا ہے نا تو ایسی باتیں نہیں کرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ میں کچن میں چلی گئی، بریانی لا کے سامنے رکھی، بیٹھنے لگی تو کہنے لگا نا ادھر میرے برابر میں بیٹھو۔ میں نے کہا فیضان میں یہاں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا نہیں میں یہاں ٹھیک نہیں ہوں، چلو ادھر آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے شرافت کا مظاہرہ ہی دکھایا تھا۔ کہنے لگا آج بڑی سستی ہو رہی ہے، ایسا کرو کافی بنا کے لے آؤ۔ یہ کہہ کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کے لیے کافی بنائی۔ کمرے میں آئی تو وہ اپنی راکنگ چیئر پہ بیٹھا تھا، سامنے شیشے کے ٹیبل پہ دونوں ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کافی اسے پکڑانی چاہی تو کہنے لگا ٹیبل پہ رکھ دو۔ کہنے لگا شوگر کتنے چمچ ڈالی ہے؟ میں نے کہا میں بھول گئی تھی، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں رہنے دو، میری بات سنو۔ میں نے کہا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا ادھر تو آؤ۔ میں اس کے پاس آئی تو میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے اوپر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے پھیکی کافی کب اچھی لگتی ہے؟ جب انسان پہلے کچھ میٹھا کھا پی لے۔ یہ کہہ کے میرے گلے میں سے دوپٹہ اتار کے اس نے بیڈ پہ پھینکا۔ میں بے حد گھبرائی تھی۔ فیضان میں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ کہنے لگا میرے سامنے دوپٹہ مت لیا کرو، تمہیں پتہ ہے
میں جب یہاں آیا تھا تو میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے بالوں کی لٹوں کو کان سے پیچھے کرنے لگا، اپنی شہادت کی انگلی میرے چہرے پہ پھیرنے لگا، کہنے لگا میں نے بھائی کو بتایا تھا کہ مجھے یشما بہت اچھی لگتی ہے اور میں شادی اسی سے کروں گا۔ جانتی ہو بھائی نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے اچھا، امی کا ارادہ تھا کہ پھپھو سے وہ یشما کا رشتہ میرے لیے مانگیں گی۔ پھر میں نے بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ کو یشما اچھی لگتی ہے؟ تو بھائی نے کندھے اچکائے، کہنے لگے کہ مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگتی، اگر فیملی میں دیکھا جائے تو یشما باقی سب کزن سے اچھی ہے، پیاری ہے۔ اگر تم اسے پسند نہ کرتے تو امی مجھ سے پوچھتی تو شاید میں انکار نہ کرتا۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگا، میں نے بھائی سے کہا کہ پلیز بھائی، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پیارے ہیں، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، یشما کو آپ میرے لیے رہنے دیں۔ تمہیں پتہ ہے واصف بھائی مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ تم اسے اتنا چاہتے ہو تو پھر میں اس پہ کیوں نظر رکھوں گا؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ بھائی نے تو اسی وقت کہا تھا مجھ سے کہ میں امی سے بات کر لیتا ہوں، رشتہ طے کر لیتے ہیں تمہارا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، کچھ ہاتھ میں ہوگا تو ہی انکل مانیں گے نا۔ پھپھو تو چلو اپنی ہے، وہ تو انکار نہیں کریں گی، لیکن لڑکی کا باپ تو دیکھتا ہے نا کہ لڑکے میں گن کتنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایزی ہو کے اپنا پڑھتی رہے۔ میں نے کہا تم نے یہ کہا تھا؟ کہنے لگا ہاں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں۔ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں، آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو میں اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، تو وہ فیضان کی وجہ سے مجھ سے یوں بدتمیزی سے بات کر کے گیا تھا، ورنہ شاید اسے اعتراض نہ ہوتا، کتنی آسانی سے معاملہ بن سکتا تھا، لیکن اسے شاید یہ لگا کہ میں اس کے بھائی کی پسند ہوں اور مجھے وہ ریجیکٹ کرے گا تو میں اور میں اس کے بارے میں کیا کچھ غلط سوچتی رہی۔ میرا جی چاہا کہ میں فیضان کی گود سے اٹھ کے اپنے آپ کو دوسرے کمرے میں بند کر لوں، اپنے اندر کا سارا غبار نکال لوں۔ فیضان کہنے لگا جب تمہارا رشتہ جعفر سے طے ہوا تو بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے تو چچا نے مانگ لیا ہے اسے، تو اب تم کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ میرے نصیب میں نہیں ہوگی۔ اور بھائی بڑے حیران ہوئے تھے، کہنے لگے فیضان تو کیا تم اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا بھائی میں محبت کرتا ہوں، کرتا بھی تھا، مجھے اچھی بھی لگتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، ایسی محبت نہیں ہے مجھے یشما سے۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر رکھا تھا، کیونکہ کبھی کبھی جسے ہم ٹوٹ کے چاہتے ہیں وہ ہماری قسمت میں نہیں ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ ساری زندگی کا روگ اپنا لوں۔ بھائی کہنے لگے اچھا، میں سمجھا تھا کہ تم اسے بہت زیادہ چاہتے ہو، اس کے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تمہیں پتہ ہے ابھی بھائی کے انتقال سے 15 دن پہلے انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ فیضان بتا رہا تھا اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تھا اس نے؟ کہنے لگا یہی کہ اگر میں تم سے تمہاری کوئی بہت قیمتی چیز مانگ لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا۔ میں نے کہا مانگ لیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ مجھے لگا میری شاید جان نکل جائے گی، شاید واصف نے فیضان کو بتا دیا ہوگا۔ میں کپ کپانے لگی۔ اس نے میرا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا گہراؤ میرے گرد تیز کر دیا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا مانگنا چاہتے تھے، انہوں نے کیا مانگنا تھا؟ میں نے بہت پوچھا۔ کہنے لگے ابھی نہیں، لیکن بہت جلد تمہیں خوشخبری سناؤں گا، بس مجھے یہ خلش ہے کہ کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ میں نے تم سے کچھ چھینا ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے جتنی محبت آپ سے ہے اتنی کسی سے نہیں ہے، اس لیے آپ جو بھی مانگیں گے اگر وہ میری دسترس میں ہوا تو میں دے دوں گا، مجھے برا نہیں لگے گا بلکہ مجھے خوشی ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں باتیں کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی اندھی کھائی میں گر گئی ہوں۔ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے پھر سے پچھتاوے نے آن گھیرا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے بنا آواز کے۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرے آنسوؤں سے فیضان کی شرٹ نہ گیلی ہو جائے، کیونکہ پھر وہ وجہ پوچھے گا۔
میں اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دم گھٹنے لگا تھا۔ کہنے لگا بھائی نے بتایا ہی نہیں۔ مجھے کبھی کبھی بڑا ملال سا ہوتا ہے کہ میں نے بھائی کے دل کی بات نہیں سنی۔ کاش وہ بتا دیتے۔ پتہ نہیں کیا مانگنا چاہتے تھے، کیا مانگنے سے ڈر رہے تھے۔ پھر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا، جو آنسو رخساروں تک نہیں آئے تھے۔ گہری سانس لے کے کہنے لگا اینی وے۔ پھر کہنے لگا یشما، تمہیں پتہ ہے وہ پیپر تمہارا میرے پاس ابھی تک ہے جس پہ میں نے آئی کس یو لکھا تھا، جس کی وجہ سے واصف بھائی سے تھپڑ پڑا تھا مجھے۔ میں نے کہا کیوں سنبھال کے رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگا بس ایسے ہی، اس وقت مطلب نہیں پتا تھا نا، جب مطلب سمجھ میں آیا تو میں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ اگر تم قسمت میں ہوئی تو تمہیں پڑھاؤں گا۔ دکھاؤں تمہیں وہ پیپر؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا سر اپنے بازو پہ رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے آئی کس یو کا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں وارفتگی سی بڑھنے لگی۔ میں نے کہا فیضان، وہ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا اس کا مطلب کہ نہیں پتہ، مجھے پھیکی چیزیں بالکل بھی نہیں پسند، میں ٹھنڈی کافی پی لوں گا، لیکن بشرط یہ کہ میٹھی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تم مجھے چھوڑو، میں تمہیں چینی لا کے دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میں خود سے میٹھی کر لوں گا، اور پھر تمہیں آئی کس یو کا مطلب بھی تو بتانا ہے نا۔ اب تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو فیضان پلیز، لیکن وہ